اب میں صدر محترم سے چاہوں گا کہ تشریف لائیں. اس سے پہلے کہ بھلگام میں 9 لوگ جو ہمارے اس وقت شہید ہو گئے ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے پسماندگا اور جو لوگ زخمی ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد صحت نصیب فرمائے. صدر محترم تشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بھائیوں، وقت زیادہ ہوا ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے. اصل تو دعا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. آج کے اجلاس کا ہمارے دلوں پر بہت اثر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم اجلاس کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رحمت بنائے. ہمارے بھائی جان نے بہت ضروری باتیں کہہ دی ہیں. صدارتی خطاب اب وقت نہیں ہے، صرف ایک شعر پڑھ دوں، اسی میں صدارتی خطاب ہے. یہ شعر میں نے بھوپال میں بھی پڑھا تھا جبکہ ہزاروں کا مجمع تھا. وہ شعر پڑھ دوں بس، اور یہی ہمارا پیغام ہے. پڑھیے گا درود اس پر وہ جس نے کہ دشمن کو صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے گا درود اس پر وہ جس نے کہ دشمن کو خنجر سے نہیں مارا، خنجر سے نہیں مارا، اخلاق سے مارا ہے. خنجر سے نہیں مارا، اخلاق سے مارا ہے. آداب حضوری کے قرآن سے کوئی پوچھے، محبوب کو خالق نے، محبوب کو خالق نے کس طرح پکارا ہے. فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی دامت برکاتہم یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا ماحول بناؤ. کسی زمانے میں یہ مسل مشہور تھی کہ پوسٹ مین اور ڈاکیا محلے میں آتا تھا، اپنی سائیکل کو تالا نہیں لگاتا تھا. یہ حضرت نے فرمایا. تو کسی نے کہا کہ یہ سائیکل چوری ہو جائے گی، تو پوسٹ مین کہتا تھا یہ میاں لوگوں کا محلہ ہے، یہاں چوری نہیں ہوا کرتی ہے. یہ میاں لوگوں کا محلہ ہے، یہاں چوری نہیں ہوتی، یہاں کوئی گالی نہیں دیتا، یہاں کوئی کسی کا اپمان نہیں کرتا، بلکہ سنمان کرتا. ابھی حضرت نے کہا کہ لوگوں نے تو کہا کہ مندر صاف کیے، نہیں، لوگوں کے دل صاف کیے. وہ مندر صاف نہیں کیے تھے، لوگوں کے دل صاف کیے. بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو مثمر برکات بنائیں، امت کے لیے خیر کا ذریعہ فرمائیں، اور اس یوتھ کلب کے جو نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انسانیت کے لیے ہمدرد بنائے، انسانیت کا غمخوار بنائے اور دین کا خادم بنائے. درود شریف پڑھ لیجیے.
اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار. اللهم آمن روعتنا واستر عوراتنا. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الممات ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والدرجة العليا من الجنة والبعد عن النار، والدرجة العليا من الجنة والبعد عن النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا صابرا والشفاء من كل داء ومن كل ضعف وكرب وغم وهم وتوبة نصوحة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب پر کرم فرما. یا الہ العالمین ہمیں صحیح معنی میں مومن بنا، ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا، ہمیں صحیح معنی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. یا الہ العالمین اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو قبول فرما لیجئے، اور ہمارے بزرگوں کی جو امیدیں ہیں ہم سے وابستہ، یا الہ العالمین ان امیدوں کو پورا فرما. یا اللہ اس آج کے اجلاس کو رحمت بنا. اے اللہ راستے میں بارش تھی، ہم رو رہے تھے، اے اللہ 3-4 گھنٹے کے لیے روک دے. تو یہ بڑی محنت سے اجلاس ہو رہا ہے، علماء نے محنت کی ہے. اے اللہ اس باران رحمت کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے تاکہ یہ اجلاس کامیابی کے ساتھ، حسن و خوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہو. یا اللہ جتنے بیانات ہوئے سب کو قبول فرما. ان نوجوانوں نے جتنے مظاہرے کیے، یا اللہ ان کو مظلومین کے لیے ہمدرد بنا، مددگار بنا. اور جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو ظالم کے لیے مددگار بنا، جو حدیث میں ہے کہ ظالم کو ظلم سے روک دیجئے. اے اللہ حدیث پڑھی گئی، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن بہتر ہے اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے. میرے شیخ حضرت مولانا الشیخ محمد یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کا مطلب بتایا. عمومی معنی کے اعتبار سے ہے، چاہے جسمانی قوت کے اعتبار سے طاقتور ہو یا علمی اعتبار سے طاقتور ہو، تجربے کے اعتبار سے طاقتور ہو یا مال خرچ کرنے کے اعتبار سے طاقتور ہو، وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. یا اللہ ہم کو بہتر بنا دے. یا الہ العالمین بہتر بنا دے. دیوبند میں 100 سالہ جو اجلاس ہونے والا ہے نومبر کے مہینے میں، اے اللہ اس اجلاس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ یہ اس اجلاس کی پہلی کڑی ہے جو آج یہاں مجادر میں ہو رہی ہے. یا الہ العالمین ہونے والے 100 سالہ اجلاس کو جو نومبر میں ہو رہا ہے اس کو یا اللہ قبول فرما لیجئے. ہمیں بھی جانی مالی قربانی دینے کے لیے قبول فرما لیجئے. یا الہ العالمین ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری عزت کو، ہمارے یا اللہ تقوی طہارت اور تجربے کو قبول فرما لیجئے. اور اس ہونے والے 100 سالہ اجلاس کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا دیجئے. یا اللہ رحمت بنا دیجئے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ، میں خود بیمار ہوں، یا الہ العالمین شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما.
یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں پر رحمت کے پھولوں کی بارش عطا فرما۔ آج صبح میں مرکز اسلامی انکلیشور میں آج کے اجلاس کی کامیابی کے لیے دعا ہوئی، یا الہ العالمین اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ یا الہ العالمین جو جہاں سے آیا ہے اس پورے مجمع کو اے اللہ قبول فرما لیجئے، مغفرت کا اعلان فرما دیجئے، اس میدان سے نکلنے سے پہلے اے اللہ قبولیت فرما دیجئے، قبولیت فرما دیجئے۔ یا اللہ جن جن احباب نے ہمیں دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے، ہم سے امید رکھتے ہیں ہر خیر ان کے حق میں مقدر فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا